بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل على الله إن الله يحب المتوکلین صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، وقال علیہ الصلاۃ والسلام المستشار مؤتمن، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس آیت کریمہ میں اور حدیث پاک میں اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو ہر کام میں مشورہ کرنے کی تاکید اور تلقین کی گئی ہے۔ کوئی بھی انسان زندگی کے جن مراحل سے گزرتا ہے، بہت سے مراحل، بہت سے مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان وہاں کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ کام کروں یا یہ کام کروں، فیصلہ نہیں کر پاتا، اس راستے کو چلوں یا اس راستے کو چلوں، آدمی کوئی صحیح رائے قائم نہیں کر پاتا۔ تو ایسے مواقع پر ہم سب کے سردار اور محسن کائنات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی ہم سب کو تاکید فرمائی ہے اور نصیحت فرمائی ہے۔ پہلی چیز ہے استخارہ اور دوسری چیز ہے مشورہ۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ما خاب من استخارہ، جو آدمی استخارہ کرتا ہے تو وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا، اور جو آدمی مشورہ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو وہ بعد میں پچھتاتا نہیں، شرمندہ نہیں ہوتا، یوں کرنا چاہیے تھا، ایسا ہو گیا، یوں کرنا چاہیے تھا، ایسا آدمی شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دو چیزوں کی امت کو ہدایت فرمائی، ایک استخارہ اور دوسرے مشورہ۔ لیکن مشورے کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہیں۔ مطلقاً مشورہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ مشورے کے بارے میں بھی پہلی بات یہ ہے کہ جس سے مشورہ کرے اور جس مسئلے میں مشورہ کر رہا ہے تو وہ آدمی اس کے اندر اس کو بصیرت ہو، اس میں اس کو نالج ہو، اس کے اندر اس کو مہارت ہو کہ وہ آپ کو ایسا مشورہ دے کہ جس کی اپنی بصیرت کی روشنی میں جس کی وجہ سے آپ اس پر عمل کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کی نالج ہونا ضروری ہے، اور اگر اس کام سے متعلق آپ کے پاس معلومات ہی نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، نالج نہیں ہے، کچھ علم نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے مشورہ ہی کیا دیں گے آپ، اور مشورہ بھی دیا تو پھر اس عمل کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوگا۔ تو اس لیے جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے تو اس لائن کی چیز کے اندر اس کو بصیرت اور اس کو مہارت حاصل ہونی چاہیے، تب جا کر کے مشورہ کام کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کن معاملات میں مشورہ کیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ بہت سے معاملات تو ایسے ہیں کہ وہاں وہ مشورہ کا محل ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت موقدہ ہیں، حرام ہے اس سے بچنا ہے، مکروہ تحریم اس سے بچنا ہے، تو کوئی آدمی ان کے بارے میں مشورہ کرنا شروع کر دے کہ میں اس فرض پر عمل کروں یا نہ کروں، میں اس واجب کو مانوں کہ عمل کروں یا نہ کروں، تو ظاہر بات ہے تو بالکل آدمی کے نادانی کی بات ہے
یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس میں مشورے کا مطلب کیا ہے؟ فرض ہے کرنا ہے، ہر حال کے اندر واجب ہے، اللہ کا حکم ہے کرنا ہے، سنت موقدہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، کوئی آدمی مشورہ کرے کہ شراب پیوں کہ نہ پیوں، مشورہ کرے کہ آدمی کہ سود لوں کہ نہ لوں، ظاہر بات یہ سب تو اوامر خداوندی ہیں، منہیات ہیں، تو جو منہیات ہیں ان سے اجتناب کرنا ہر حال کے اندر ضروری ہے، فرض ہے، اور جو عوامر ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ مشورے کے محل نہیں، یہ مشورے کے جو محل ہیں وہ اور چیز ہے کہ آدمی کسی موقع پر خرخشے میں پھنس گیا کہ دو سمت اس کے پاس ہیں، دو لوگ اس کے پاس میں ہیں، اس کے ساتھ میں دو راستے ہیں، کون سے راستے کو چلنا چاہیے، کون سے میں لیے فائدہ رہے گا، تو وہاں البتہ مشورہ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور جو آدمی مشورہ کر کے عمل کرے گا انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی، اور وہ انجام کے اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ اس کے حق میں بہتر سے بہتر ہی ہوگا۔ تو یہ ہوا کہ کن معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مشورے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر وہ مشورہ کیا جا رہا ہے، میں نے عرض کیا تو مہارت بھی ہونی چاہیے، آپ کو ضرورت ہے تعمیرات کے کام کی کہ اس میں کتنا لوہا لگے گا، کتنا سیمنٹ لگے گا، ظاہر بات جو لائن ہے انجینئر کی ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے کہ مجھے مکان بنانا ہے، اس میں مشورہ دیجیے، وہ کیا مشورہ دے گا آپ کو؟ بیمار ہیں مشورہ کرنا تھا ڈاکٹر کو، پہنچ گئے آپ جو ہے وکیل کے پاس میں، تو کیا وہ ڈاکٹر نے کرے کیا مشورہ دے گا آپ کو؟ ظاہر بات ہے سب یہ بےہودہ باتیں ہیں، احمق من کی باتیں ہیں، تو جو جس لائن کا ماہر ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں اس کو مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشیر جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے وہ آدمی امانت دار ہونا چاہیے، اس کے کچھ فرائض ہیں۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ آدمی امین ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جس سے مشورہ آدمی امانت دار ہونا چاہیے۔ چلتا اگر آپ نے کچھ چیز رکھی اسی کے پاس میں تو اس کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی امانت کی وہ حفاظت کرے، اس کے اندر کوئی اپنا تصرف ذاتی نہ کرے، اس امانت سے اپنا تصرف کر کے فائدہ نہ اٹھاوے، اس میں خیانت نہ کرے۔ اسی طریقے سے یہ مشورہ ہے تو یہ مشورہ امانت ہے، اس امانت داری کے ساتھ میں جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے اس کو امانت داری کے ساتھ میں مشورہ دینا چاہیے، کیونکہ اس نے آپ کو امین سمجھا ہے۔ اگر خدا خواصہ آپ امانت داری کے خلاف کریں گے تو پھر آپ خائن کہلائیں گے، اور خیانت کرنا جرم عظیم ہے اور گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔